آج ہم کریں گے پہلے چیپٹر کا پہلا سوال. سوال ہے واٹ از پولیٹیکل سائنس. نوٹ کر لیں, واٹ از پولیٹیکل سائنس اینڈ ایلیبوریٹ. What is political science and elaborate scope of political science. دیکھیے, پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ پولیٹیکل سائنس ہے کیا, بیسیکلی اس کا مقصد کیا تھا اور اس کو پوری دنیا میں رائج کرنے کا کیا پیچھے لاجک تھی جو ہمیں ضرورت پڑی کہ پولیٹیکل سائنس ہی ہوگی تو پوری دنیا میں چینج آ جائے گا, نیا ایوولوشن آ جائے گا. پولیٹیکل سائنس بیسیکلی کہ ایسی ٹرم ہے جس میں حکومتیں, گورنمنٹ, اسٹیٹس, انسٹیٹیوشنس, ڈومیسٹکس اور وار, اس کے جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ ہوتے ہیں وہ سارے پولیٹیکل سائنس ہی کے ہیں. بیسیکلی یہ ایک برانچ ہے سوشل کی, یعنی کہ جو ہمارا سوشل لیول ہے اس کی ایک برانچ ہے. معاشرتی طور پر پولیٹیکل سائنس کو اکٹھا کر کے ایک نام دے دیا گیا. اس میں ہمارے مختلف ادارے آتے ہیں جن میں سب سے پہلے جو پولیٹیکل سائنس کا کام ہے وہ ہے پاور, دوسرا اسٹیٹس, تیسرا گورنمنٹ. پاور اس طرح آتی ہے ہمارے پاس جب پبلک سپورٹ کرتی ہے. پبلک سپورٹ کرتی ہے, اپنے منتخب نمائندوں کو پاور میں لے کے آتی ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے, جس کے وہ انڈیپینڈنٹلی اوپینین کا اظہار کرتی ہے جیسا کہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہی پاور جو پولیٹیکل طور پر ملتی ہے منتخب نمائندوں کو وہ پھر آتی ہے اسٹیٹس, ریاست. ریاست میں کیا ہوتے ہیں, ریاست میں ادارے ہوتے ہیں, ڈفرنٹ ادارے جو پروٹیکٹ کرتے ہیں اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ پاور, اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ. گورنمنٹ میں آتی ہیں حکومتیں جو چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں. اسٹیٹس میں کون سے ادارے آتے ہیں؟ اسٹیٹس نام ہے ان اداروں کا جس میں ہمارے عسکری ادارے آتے ہیں, انسٹیٹیوشنز آتے ہیں جیسے کہ آرمی, وہ اسٹیٹس ہے. ریاست ہے تو حکومت ہے, ریاست نہیں ہے تو حکومت نہیں ہے. اس لیے پہلے ریاست بعد میں حکومت. جس طرح پہلے پاکستان اس کے بعد حکومتیں آتی ہیں جو مختلف پولیٹیکل پروسیجر سے گزر کر اقتدار میں آتی ہیں. گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ پالیسیز بنانا, پالیسیز میکنگ کرنا, پالیسیز بنا کر اس کو انفورسمنٹ کرنا. انفورسمنٹ ہوتا ہے نافذ کر دینا. پاور آئی پبلک سے, ڈیموکریسی سے. اسٹیٹس آئی جو ریاست کو چلاتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ کیا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس رکھنا اداروں کے اوپر اور انفورسمنٹ کرنا. انفورسمنٹ سے مراد ہے نافذ کر دینا. جو بھی پالیسیز بنانی ہے, جو بھی ملک میں آئین بنانے ہیں, نئے قانون بنانے ہیں, اس کو نافذ کر دینا پورے ملک میں تاکہ عوام اس کو فالو کرتے ہوئے حکومت کو ساتھ سپورٹ کر سکے. پھر ہی ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. تو ان کی سارا پروسیجر ہے, یہ پروسیجر کی جو مین برانچ ہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے, جو ان سارے اداروں کو اکٹھا کر کے اس کو پولیٹیکل سائنس کا نام دیا گیا ہے. آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہاں تک کوئی اینی کوشچنس اباؤٹ دس؟ کلیئر؟ جی لکھیں.
دیکھیں جی پولیٹیکل سائنس is the study of political science is the study of political and power from domestic comma international and comparative perspective. It entails ENTAILS. It entails understanding political ideas and different ideology with proceeding behavior as well as groups, classes, diplomacy and war. سو جو پولیٹیکل سائنس کا جو مکمل شیپ ہے جس کو میں نے اپنے ورڈز میں اس لیے لکھوایا ہے کہ آپ کو اس کی جو کنسیپٹ ہے پولیٹیکل سائنس بنانے کا وہ کلیئرٹی آ جائے، جس میں آپ کی ڈومیسٹک بھی آ گیا، پاورز بھی آ گئے، انٹیلز بھی آ گئے، انسٹیٹیوشنز بھی آ گئے، ڈپلومیسی بھی آ گئی اور وار بھی آ گئی. ایون ڈیٹ کے اگر ملک کے ایسے حالات ہو جائیں جنگ کا بھی ماحول بن جائے، جنگ بھی کرنی پڑ جائے، تو اس کے لیے بھی جو آپ کا پولیٹیکل پروسیجر ہے جس میں تمام منتخب آپ کے جو ممبران ہیں وہ اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ بیٹھ کے جو ایک تھنک ٹینک سمجھتے ہیں، تھنک ٹینک اسے کہتے ہیں جس میں جو پالیسیز میکر ہوتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں ملک کے لیے، ریاست کے لیے، جس میں بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل جو ورکر وہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اور جو ایکسپرٹ اوپینین والے وہ سارے مل کے ایک تھنک ٹینک بناتے ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ملک کے لیے آنے والے وقت کے لیے پالیسیز بنانا، ایسی پالیسیز بنانا جس سے عوام کو بھی فائدہ ہو اور ملک کو بھی فائدہ ہو، نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو یہ ہے بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کا. اگر پولیٹیکل سائنس نہ ہو تو ہم ڈپلومیسی ریلیشن شپ کسی سے نہیں بنا سکتے. بیٹا ڈپلومیسی کی ریلیشن شپ اسے کہتے ہیں کہ جو ہم ایک ملک کے دوسرے ملک ساتھ تعلقات کو سٹرونگ کرنا. جیسا کہ فار ایگزامپل پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے سٹرونگ ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو بھی اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی اور ہمیں بھی اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی. کم سے کم پولیٹیکل لیول پر ہمارے اور ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ سٹرونگ ہونا چاہیے، برابر کی سطح پہ ہونا چاہیے، تبھی ہی وہ ہمیں رسپیکٹ دیں گے اور ہم ان کو رسپیکٹ دیں گے. تو جس کی یہ بیٹا پولیٹیکل سائنس میں اگر ڈپلومیسی نہ ہو تو ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز بھی نہیں بن سکتی. انٹرنل پالیسیز میں آتا ہے آپ کے ملکی لیول پہ کہ کیا ہونا چاہیے. جو نیا لا بنتا ہے اگر آپ نے یہ کام کیا تو ایسے ہو جائے گا، یہ لا توڑا تو یہ ہو جائے گا. اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، کس ملک کے ساتھ ہم نے ٹریڈنگ کرنی اور کس ملک کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ کو سٹرونگ کرنا ہے. تو یہ پالیسیز میں سارا آتا ہے. یہ سارا جو پروسیجر ہے اسے وہ کمپلیٹ پروسیجر کو پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ کلیئر؟ اینی کوشچنس اباؤٹ دس ٹاپک؟ نیکسٹ آئیے ڈیفینیشن. ڈاکٹر لی کوک
डॉक्टर लियू कुक। बेटा ये है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज द पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो हुकूमत की एक ऐसी साख्त है जिसको हुकूमत आगे लेकर चलती है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ गवर्नमेंट। जितनी भी हुकूमतें हैं बेटा, उन सब ब्रांचेस को जो चेक एंड बैलेंस रखता है वो ये पढ़ाता है, पॉलिटिकल साइंस रखता है। ये ना हो तो किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल प्रोसीजर है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, अदम इस्तेकाम होगा, और जब अदम इस्तेकाम होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क का ग्राफ नीचे आता जाएगा और दूसरे जो मुल्क हैं वो तरक्की करते जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं जब अगर कोई बाहर से बेटा, अगर कोई इन्वेस्टर भी है, बड़े ग्रुप्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पहले वो देखते हैं कि स्टेबिलिटी है, इस्तेकाम है, पीसफुल प्रोसीजर है, तो फिर ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना। जब इंस्टेबिलिटी होगी, अदम इस्तेकाम होगा, तो बेटा जिसने पहले इन्वेस्टमेंट की वो भी बाहर जाएगा। तो इसलिए जब तक हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मामला अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया जी स्कोप। स्कोप कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो फील्ड है वो कितनी वास्ट है, कितनी वसी लेवल पर है, और कहाँ तक ये पूरी दुनिया में एक अपना प्रोसेस करवा रही है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल स्कोप। यानी कि वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको फॉलो करके पॉलिटिकल साइंस वास्ट लेवल पे फैली हुई है। ठीक है। उनमें जो पहला स्कोप इसका आता है बेटा वो होता है स्टेट, कि पॉलिटिकल साइंस का किरदार कहां कहां पे है। पहले आती है स्टेट। स्टेट में आता है गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट स्कोप स्टेट है, रियासत है तो गवर्नमेंट है, अगर रियासत नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं है। पहला स्कोप तो ये इस साथ बेटा नोट करते थे, इसी टेबल को बनाएंगे ना, यही हमारी हेडिंग्स है और आपका इस साथ साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप खुद भी अपने अल्फाज में इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर होना। ठीक है। सेकंड है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि सियासी नजरिया। अगर हमारे नजरियात मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे तो पॉलिटिकल जो प्रोसीजर है वो हमारा स्टेबल नहीं होगा, ये अदम इस्तेकाम रहेगा, मुल्क में पीसफुल प्रोसीजर नहीं होगा तो मुल्क में अमन नहीं रहेगा। तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में ये है कि हमारा जो नजरिया, जो आइडियोलॉजी है वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले मुल्क होता है, रियासत होती है, फिर हुकूमत होती है। ये पॉलिटिकल कंसेप्ट जो आइडियोलॉजी, जो नज़रिया है। देखें ना, अगर इसी नज़रिए को हम देखें तो थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री के पीछे जाएं तो जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी वो क्या थी, उसकी जो बेसिक थी वो इस्लाम था। इस्लाम को फॉलो किया, मुसलमानों की आइडियोलॉजी एक हो गई, कंसेप्ट एक हो गया कि मुल्क को हासिल करना है। इसीलिए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में हमारी आइडियोलॉजी भी मुल्क के साथ होना चाहिए। ठीक हो गया। थर्ड है, थर्ड इसमें आता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ CONSTITUTIONAL कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। लॉज लॉज कौन बनाता जी? गवर्नमेंट।
گورنمنٹ کون ہوتے ہیں؟ جو پولیٹیکلز ہوتے ہیں نا، پروسیجر کے سیدھے ریلیٹڈ ہوتے جو جی جی لیجسلیشن جو کرواتے ہیں نا، قانون سازی جو ہوتی ہے وہ اسی کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لاز بناتے ہیں کس لیے؟ اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس. چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے جب ادارے بیٹا اپنی عینی حدود میں رہیں گے تو چیک اینڈ بیلنس بھی رہے گا. جب ادارے اپنی لمٹس کراس کریں گے، اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے، تو انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. اب دیکھنا ایک ادارے کی لمٹ ہے کہ آپ نے عوام کے معاملات کو حل کروانا. وہ عوام کے معاملات کی بجائے دوسرے جو عوام کے کام ہیں اس میں پرسنلی کرے، یعنی کہ اپنی لمٹ سے کراس کرے، تو دین ایسے ادارے تک ہونے چاہیے جو ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں، جن سے پوچھیں، اکاؤنٹیبلٹی ہو، آنسریبل کریں کہ ہمیں دیں کہ آپ نے یہاں سے اپنی لمٹس کیوں کراس کی ہے. آپ داروں کا جو کام ہے وہ عینی حدود میں رہنا ہے، عینی حدود سے نہیں نکلنا. یہ ہوتا ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں اسٹیبلٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. کہتا ہے جی پبلک ایڈمنسٹریشن. پبلک ہوتے ہیں جناب کہ جس میں وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ جو افسران ہیں ریاست کی جو انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں ان کی تربیت کی جائے. کیونکہ اگر تو جو پبلک جو ایڈمن ہے، جو انتظامیہ ہے، جو مینجمنٹ ہے، اگر مینجمنٹ کی تربیت ہی نہیں ہوگی، اس کی پولیٹیکل اداروں سے تربیت ہی نہیں ہوگی کہ ورکنگ کیسے کرنی ہے. لائک ایک بیوروکریٹ ہے، وہ سی ایس ایس کر کے آتا ہے، گریڈ 70 میں آتا ہے، ایز اے ڈپٹی آتا ہے، کسی بھی پوسٹ پہ آتا ہے، تو پہلے اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اس کی تربیت کی جائے گی، اس کو لا اینڈ آرڈر کا بتایا جائے گا. پھر اس کو یہ بھی ٹرین کیا جائے گا کہ سیاسی معاملات کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، عوامی معاملات کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ پبلک کو کس طرح مینیج کرے گا انتظامی لیول پہ، جو بہت ہی ضروری ہے. اگر اداروں میں تربیت یافتہ عملہ ہی نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا؟ کام تو رک جائے گا. اس کے لیے بھی تربیت کا ہونا، جو ریاست کے افسران ہیں ان کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہوگا بیٹا؟ پوائنٹ ہم کرتے ہیں. نیکسٹ بیٹا تھا انٹرنیشنل ریلیشن. نیکسٹ آتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن. انٹرنیشنل ہوتا ہے بین الاقوامی تعلقات. دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے، جس میں ہماری پالیسی میں واضح ہو کہ ہمارے دشمن ملک کون ہے، دوست ملک کون ہے، بزنس کس کے ساتھ کرنا ہے، ایکسپورٹ کس کے ساتھ کرنی ہے، امپورٹ کس کے ساتھ کرنی ہے، ٹریڈنگ کس کے ساتھ کرنی ہے، ویزا پروسیجر کس کے ساتھ بہتری کروانی ہے، کس کے ساتھ ہم نے دوستی والے تعلقات رکھنے ہیں. یہ ساری چیزیں پالیسیز میکر طے کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اب دیکھیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جیسے سلامتی کونسل میں ہمیں ضرورت تھی کشمیر کے معاملے میں، ٹھیک ہے، ووٹنگ کی ضرورت تھی تاکہ لوگوں کو ریئلائز کرایا جائے، جو فارنرز ہیں، جو فارن کنٹریز ہیں، ان کو ریئلائز کرایا جائے کشمیر کی ورتھ اور ویلیو کیا ہے، وہاں پہ ہیومینٹی کی کس طرح دھجیاں اٹھائی جاتی ہیں، انسانیت سے بھی گرے ہوئے سلوک ہے، غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا انٹرنیشنل ریلیشن کو. جو ہمارے دوست ممالک تھے ان کو ساتھ میں لایا، ان کے ذریعے جو دوسرے ممالک جن کو نہیں پتا تھا کشمیر کی ایکچولی ورتھ اور ویلیو بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے، تو ان کو پھر ہم نے اسی کے ذریعے ریئلائز کروایا، بتایا ود پولیٹیکل پریزنٹیشن کے ساتھ، جس میں ویڈیو بھی، پکچرز بھی، اور جو لیگلی طور پر سارے پوائنٹ آؤٹ اس کو کلیئر کیے. پھر ہی ہمیں سپورٹ ملی، اور تبھی آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ آکوپائڈ کشمیر ہے، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر ہے.
اس پر قبضہ کیا گیا ہے، یہ کوئی ریاست کا یا انڈیا کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انٹرنیشنل ریلیشن میں کون کون سے ادارے آتے ہیں؟ جیسے یو این او ہے، یو این او سے بھی آتا ہے. یو این او ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو تمام دنیا کے جو ممالک ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم میں یہ کرتا ہے کہ آپ کے جو بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل مسائل ہیں اس کا حل نکال. جن ملکوں کے ساتھ آپ کے مسائل چل رہے ہیں ان کو پراپرلی ان سے ڈسکس کرنا تاکہ اس کا حل نکل سکے، ٹھیک ہے. تو انٹرنیشنل ریلیشن میں یو این او کا بھی بڑا اہم کردار ہے. نیکسٹ بیٹا آتا ہے جی لوکل گورنمنٹ. یہی اپنی ہیڈنگز بنیں گی، یہی آپ کا کنسیپٹ بن جائے گا. بات سمجھ آئی نا؟ یعنی جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ اس ٹیبل کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا. صحیح ہے. آگے کا بیٹا لوکل گورنمنٹ. جی بیٹا اس سے آتا ہے لوکل گورنمنٹ. بیٹا لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے مقامی حکومتیں. مقامی حکومتیں ٹھیک ہے. ایک کام ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ لیول پہ کام کروانا ہوتا ہے. مقامی حکومتوں کا کام ہوتا ہے لوکل لیول پہ، سٹی لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ کام کروانا. جو بھی آپ کے مسائل ہیں عوام کے، اس مسائل کا حل کروانا. جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. وہ پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ جب لوکل ڈسٹرکٹ لیول پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں. جیسے جسٹ لائک آپ کے جو چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، کونسلر ہے، لیڈیز کونسلر ہے، کسان کونسلر ہے، لیبر کونسلر ہے، یوتھ کونسلر ہے، تو ان کو آپ ووٹس دیتے ہیں. ووٹس دے کے یہ پھر آپ کے حلقے میں آپ کی یونین کونسل کے حساب سے یہ بن جاتے ہیں چیئرمین وائس چیئرمین. ان کا پھر ایک پینل بنتا ہے کونسلرز کا. پھر یہ آپ کی انتظامی لیول پہ، لوکل لیول، مقامی لیول پہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل نکالتے ہیں. اور دنیا کا جو سب سے بیسٹ اور فاسٹسٹ طریقہ ہے ڈیولپمنٹ کرنے کا، ان میں لوکل گورنمنٹ کا بڑا اہم کردار ہے. پاکستان میں بیٹا یہ لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کروائی تھی جنرل پرویز مشرف نے 2003 میں. اس کے بعد اس میں امینڈمنٹس ہوتی نہیں ہیں اور یہ کنٹینیوس ہے. تو جو دنیا کے جو بیسٹ، جو دنیا کے پیسفل بھی ہیں اور ریچسٹ بھی سٹیز ہیں جیسے نیو یارک، لندن ہے، ادھر بھی لوکل گورنمنٹ کا ہی کنسیپٹ ہے. لائک میئر، یہاں پہ ہمارے جو لوکل لیول ناظم ہوتے ہیں وہاں پہ میئر ہوتا ہے. اور جس طرح ہمارا بھی اب سٹی کا پہلے ڈسٹرکٹ ناظم ہوتا تھا، اب اس کو لارڈ میئر کا دے دیا. تو میئر سسٹم ہوتا ہے. تو اس کا کام بھی یہی ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ کو، پورے سٹی کو کنٹرول کرنا، اس کے جو مسائل ہیں اس کا حل کروانا. تو لوکل گورنمنٹ کا پولیٹیکل میں بہت ہی اہم کردار ہے، امپورٹنٹ رول ہے اس کا. اس کے بغیر ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی لوکل لیول پہ. یہ بہت ضروری ہے. بیٹا نیکسٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز. پارٹیز کر لیں، پریشر گروپس کہہ لیں. پریشر گروپس. اچھا یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اور پریشر گروپس اسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی لکھ لیں پبلک اوپینین بھی لکھ لیں. پبلک اوپینین. بیٹا یہ پریشر گروپس ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پبلک اوپینین ہوتا ہے. یہ ایک حکومت میں باہر رہ کے بھی اور اندر رہ کے ایک لابیز کا کام کرتی ہیں. لابیز کیا ہوتی ہیں؟ جو مختلف گروپوں میں بٹی ہوتی ہیں، جو حکومت پر تنقید بھی کرتی ہیں اور تعریف بھی کرتی ہیں. تنقید بھی کرتی ہیں، تعریف بھی کرتی ہیں، اس کے حق پہ بات بھی کرتی ہیں، اس کے مخالف بات بھی کرتی ہیں. اب یہ جو پریشر گروپس ہے، آپ نے بیٹا اکثر سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جو بڑی بڑی یہ جو فیکٹری ہیں، کمپنی ہیں، ان کی ایک یونین ہوتی ہے، لیبر یونین. اب جو یونین ہوتی ہے اس کا کام کیا تھا؟ جب اس کے مسائل میں رکاوٹ آتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہڑتال کرتا ہے. جب وہ ہڑتال کرتا ہے تو وہ کمپنی کا کام بند کر دیتا ہے، شٹر ڈاؤن کر دیتا ہے، اور وہ کمپنی کا میل کا کام بند ہو جاتا ہے. جب کمپنی کا کام ہی بند ہو گیا تو کمپنی ایٹومیٹکلی اس کی وہ ساری باتیں ماننے کو کوشش کرے گی، آمادہ ہوگی جو وہ پریشر ڈال کے کروانا چاہتا ہے. تو
پریشر گروپ بیسیکلی ہمارے ملک میں اس کا مس یوز بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو پازیٹیو یوز ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. کچھ گروپس ایسے ہیں جو صرف اپنے مسائل کے لیے نکلتے ہیں اور کچھ گروپ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں پریشر گروپ. پبلک اوپینین یہ ہوتا ہے عوامی رائے, یعنی کہ اگر ہمیں عوام کی رائے کا لحاظ رکھنا. عوامی رائے کیا ہوتی ہے؟ عوام کہتی ہے جناب یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میں نہیں ہوں, میں اس کو ووٹ نہیں ڈالوں گا. اب جو دوسری پارٹی اس کو اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. ڈیموکریسی اسی کا نام ہے نا, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ڈبیٹ, کہ آپ انڈیپینڈنٹلی اوپینین دیں, وہ چاہے کسی کے حق میں جس کے مخالف ہو, وہ برداشت کرے اور اس کا حل نکالے. بعض بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. جو تنقید برائے تنقید ہوتی ہے اس کا تو حل ہی نہیں نکل سکتا, جو تنقید برائے اصلاح ہوگی اس کا حل ہے, تبھی ملک آگے بڑھے گا. اگر ہم تنقید برائے تنقید ہی کرتے رہیں گے تو ملک نہیں بھی رہ جائے گا, آگے نہیں بڑھے گا. نیکسٹ ہے بیٹا سکسیس آف ڈیموکریسی. Success of democracy. ڈیموکریسی کی بیٹا سکسیس جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جب عوام ملک کے اندر آزادانہ وداؤٹ اینی پریشر اپنی مرضی سے اپنے نمائندے کے متعلق آزادی سے رائے کا اظہار کرتے ہیں. وہ رائے کا اظہار ووٹ سے بھی ہو سکتا ہے, سپورٹ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ اس سے بول کر بھی ہو سکتا ہے. اور ڈیموکریسی یہ بھی کہتی ہے کہ جتنے بھی ملک میں سٹیزن ہیں, جو عام شہری ہیں, ان کو وہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ملنے چاہیے جو ان کا حق ہے, یعنی کہ جو اس کے بنیادی حقوق ہیں. بنیادی حقوق کیا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تعلیم, صحت, روزگار ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, قانون میں آسانیاں لے کے آنا, جسٹس سسٹم کو بہتر کرنا تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, عوام کے تحفظ حاصل ہو, جو ان کے مفادات ہیں اس کو تحفظ ملنا چاہیے, اور ان کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہونا چاہیے بلکہ ان کا حل بھی ہونا چاہیے. تو اگر یہ مسائل عوام کی دہلیز پر ہی حل ہونے شروع ہو گئے عوامی رائے کے مطابق, تو سکسیس آف ڈیموکریسی بن جائے گی. تو جمہوریت کی کامیابی اسی میں ہے. اگر بیٹا جمہوریت ہی نہ ہو تو عوام کے پاس پاور کیسے یوٹیلائز کریں گے؟ جمہوریت ہے تو عوام اپنی پاور یوٹیلائز کرتی ہے. نیکسٹ ہے بیٹا کوالٹی آف اسٹیٹ. ایک معیاری جو ریاست ہوتی ہے اس کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے معیاری ریاست کا کہ اس میں عوام خوشحال ہو. ریاست کے اندر عوام ترقی کرے, روزگار کے مسائل حل ہوں, ان کو خوشحالی ملے, پھر بنتی ہے کوالٹی اسٹیٹ, معیاری ریاست, جس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اگر عوام خوش ہے تو ریاست ٹھیک ہے. اگر عوام کے مسائل ہی نہیں حل ہو رہے, ان کے جو میجر اور بیسک جو مسائل ہیں وہ حل ہی نہیں ہوں گے, خوشحالی نہیں ہوگی, تو وہ کوالٹی آف اسٹیٹ کبھی نہیں بنے گی. تو کوالٹی اسٹیٹ میں عوام کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی انٹرنیشنل کوآپریشن. انٹرنیشنل کوآپریشن انٹرنیشنل کوآپریشن یعنی جو ہمیں ایک تو ہوتا ہے بیٹا تعاون ملتا ہے ملکی لیول پہ, ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں تعاون ملنا. کوآپریشن ہوتا ہے تعاون, سپورٹ, مدد. جیسے ہمارے ملک میں انوائرمنٹ کا بڑا ایشو ہے, ماحولیات کا بہت ایشو ہے, جو کہ ماحولیات کے پیرامیٹرز ہیں اس کو ہم فالو نہیں کرتے, اس کے مطابق ہم چلتے ہی نہیں, جو پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں. تو اس کے لیے
جب ہمارے ملک میں کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے تو ہم انٹرنیشنل کوآپریشن کے ذریعے دوسرے ممالک ہیں اس سے تعاون لیتے ہیں اور اس مسائل کا حل کرتے ہیں. فار ایگزامپل آج سے 5 7 10 سال پہلے ڈینگی کا نیا ایشو آیا تھا تو ہم نے تعاون لیا تھا سری لنکا سے. ان کے ڈاکٹرز آئے, سائنسدان, انہوں نے ہمیں وہ دیا اور اس کا حل نکال کر دیا ڈینگی کا کیا حل, اور ہم اس میں کامیابی ہوئی. اسی طرح ہمارے پاس ریسنٹلی ایک ایشو ہے کرونا کا, تو ہم نے ملکی لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ کوآپریشن کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی, اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. تو انٹرنیشنل کوآپریشن کے بغیر کسی بھی مسائل کا حل اگر نکالنا ہو تو آپ انٹرنیشنل کوآپریشن اس کی سپورٹ کرتا ہے. اگر پولیٹیکل سچویشن ہماری ٹھیک ہوگی تو ہمیں کوآپریشن ہی ملے گا, اگر ہماری پولیٹیکل سچویشن نہیں ٹھیک ہوگی تو کوآپریشن میں نہیں ملے گا. یہ چیزیں امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. بیٹا آگے آگے جی میتھڈ آف اسٹڈی. اسکوپ کے یہ تھا اسکوپ کے بعد آئے گا میتھڈ آف اسٹڈی. اب یہ ڈیفرنٹ میتھڈ آئیں گے جس کی وجہ سے ہمیں پولیٹیکل سائنس کو جو شروعات ہے اس کو الیبوریٹ کرنا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی شروعات کب ہوئی, کیسے ہوئی, اور یہ آہستہ آہستہ دنیا میں کیسے ڈیولپ ہوا. تو بیٹا جب میتھڈ آف اسٹڈی ہے اس میں آتا ہے پہلا جی ہسٹوریکل میتھڈ. اس بار لکھے نا, یہ لکھے میتھڈ آف اسٹڈی لکھے نیچے ہسٹوریکل میتھڈ. ہسٹوریکل میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ تاریخی طور پر, ٹھیک ہے نا, تاریخی طور پر مطالعہ کرنا کہ اس کی تاریخ کیا ہے. پولیٹیکل سائنس کی نا ایک اپنی ایک تاریخ ہے, مطلب ایک ایسی سائنس ہے جو مختلف سوشل سائنسز کو ملا کر ایک سائنس بنتی ہے. مطلب پہلے تھا دنیا میں ون مین شو تھا, بادشاہی نظام تھا, کنگڈم آ گیا. بادشاہی نظام کی وجہ سے پولیٹیکل سائنس کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں تھا. مطلب یہ تھا بادشاہ مر گیا تو اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا اس طرح نسل در نسل کنگڈم سسٹم چلتا رہتا تھا. اور جس میں ایلیجبلٹی تھی, جو اس چیز کا اہل تھا, جن کے عوام میں بھی تھے, ان کو اس لیول کا مقام نہیں ملتا تھا, نہ ہی اپرچونٹیز ملتی تھی. تو ہسٹری میں چینج لانے کے لیے پہلے ہمیں جو ون مین شو تھا, کنگڈم سسٹم تھا, بادشاہ نظام, اس کو ختم کیا. اور مختلف جو فلاسفر تھے اس میں ارسطو نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ارسطو کہتا تھا کہ عوام اپنے نمائندے کو کرے, عوام ہی اپنے عوام کی پاور سے نمائندہ منتخب ہو, چاہے بادشاہی ہو جائے لیکن عوام سے ہو, زبردستی نہ ہو. کہ مطلب عوام سے پوچھا بھی نہیں, عوام کی اوپینین کا جو آزادانہ اوپینین کا حق تھا وہ بھی نہیں دیا ان کو, جس سے بتا سکے ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے, کس کے ساتھ نہیں رہنا, تو وہ بھی چھین لیا. تو رسول کہتا ہے اس طرح کریں, عوام کو شامل کریں, نظام میں عوام کو حصہ بنائیں. بادشاہ نظام میں اگر عوام آپ کا حصہ نہیں بنے گی تو بادشاہ کی ریٹ قائم نہیں ہوگی, بادشاہ کی پاور وہاں پہ کمزور ہو جائے گی اگر عوام کے ساتھ سپورٹ نہ ہو. اور ہوتا ایسا ہے ہسٹری میں, اب دیکھیں نا رومن امپائر, پرشین امپائر, بہت بڑے امپائر, جب یہ اڑے تو اللہ کے فضل سے صدر عثمانیہ نے اڑا دی. سر غداریاں بھی تو ان کے ہی دور حکومت میں شروع نہیں ہے کیا غداریاں؟ ہاں وہی ہے بیٹا. دوسرا آ گیا جی آبزرویشنل میتھڈ. آبزرویشنل میتھڈ آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا مشاہدہ کرنا. مشاہدہ کرنا. اب
پولیٹیکل سائنس کو آگے لے کے چلنے کے لیے مشاہدہ کیا گیا ارسطل کے تھیوری پہ اور افلاطون کی تھیوری پہ. ان دونوں کی تھیوریز کو سمجھا گیا. انہوں نے جو مرنے سے پہلے ارسطل نے ان چیزیں کہی تھی اس چیز کو عوام آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلتی رہی اور اسی چیز کو آگے لے کے چلتا رہا ہے افلاطون. پھر جا کے یہ اس لیول پہنچے ہیں کہ یار پولیٹیکل سائنس بھی پولیٹیکل جو پروسیجر ہے وہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی آنی چاہیے. سائنس اور سیاست کا نام بعد میں دیا گیا. پہلے یہ لیٹن ورڈ تھا پولیس سے نکلا تھا لفظ میں. بیسیکلی یہ ورڈ نکلا تھا پولیس سے. ٹھیک ہے, تو پولیس سے پھر لیٹن ورڈ سے بن گیا یہ انگلش میں پولیٹیکل. تو پولیٹیکل کی جو پروسیجر ہے اس کی جو بنیاد بنائی تھی نا پولیٹیکل سائنس کی وہ ارسطل تھا. ارسطل کے بعد فادر آف پولیٹیکل سائنس آف ارسطل کو کہہ سکتے ہیں, ان کا ارسطو تھا. اس کے بعد پھر افلاطون آئے. پھر باقی جتنے بھی ریسرچر تھے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے اس کو ایک شیپ دے دی. اپنے آبزرویشنل ریسرچ کے بعد انہوں نے اس کا نام دے دیا پولیٹیکل سائنس. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آتا ہے جناب ایکسپیریمنٹل میتھڈ. ایکسپیریمنٹل میتھڈ ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہوتا ہے تجرباتی طریقہ. مطلب دنیا میں پولیٹیکل سائنس کو لانے کے لیے پہلے آیا بادشاہ نظام ختم ہوا, پھر آپ کا آ گیا جناب مارشل لا, پھر دوسری زبردستی جو باغیوں گروپ تھا انہوں نے آگے حکومتیں کرنی شروع کر دی, قبضے کرنے شروع کر دیے, فساد شروع ہونے جو گئے, آپس میں خاندگی شروع ہو گئی, باغیوں نے ایک الگ سے ملک میں تباہی مچانے شروع کر دی. تو مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹل بھی لیکن اس میں کوئی ریئلسٹک کنکلوژن نہیں نکلا جس سے کہا جائے کہ یہ طریقہ واضح ہے اور اس سے ہی بہتری آ سکتی ہے. تو جب مختلف ایکسپیریمنٹ کر لیے تو پھر ایٹ دا اینڈ ڈیموکریسی کو پولیٹیکل سائنس کے ساتھ جوڑا گیا, پولیٹیکل پروسیجر کے ساتھ, تو وہ ایٹومیٹلی اسٹرانگ ہو گئی پوری دنیا میں. اسی لیے پولیٹیکل سائنس ہے تو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی ہے تو پولیٹیکل ہے. تو بنیاد بیسیکلی جو پڑھی وہ ارسطل نے ڈالی, پھر آبزرویشن ہوئی, تو اس کے بعد ایکسپیریمنٹ ہوا اور ایٹ دا اینڈ ہمیں ڈیموکریسی پولیٹیکل سائنس حاصل ہوئی. ٹھیک ہے, یہاں تک کوشچن ہے بیٹا؟ اینی کوشچنس؟ بیٹا سادہ جی بیہیویئر میتھڈ. بیہیویئر میتھڈ بیہیویئر میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا میتھڈ جو انسان کی سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر اور اس کے رویے سے عکس کیا جاتا ہے. وہ کیا عکس کیا جاتا ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ جیسے کہ بیہیویئر میتھڈ میں یہ آتا ہے نا کہ رویہ کیسا تھا. اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو کہ لوگوں سے پہلے کیسے ڈیموکریسی کو پورا ایولیوشن چینج ہو کر دنیا کا سرکل چینج ہو گیا تھا ڈیموکریسی میں. 1939 to 1945 میں دوسری جنگ ہوئی, پہلی جنگ ہوئی 1940 سے 1918 تک ہوئی. اب یہ دونوں جو جنگوں کے تھے اس کے بڑے عوام پر اثرات پڑے. یورپین جنگ وار تھی یہ, ٹھیک ہے, یورپ سارا اس میں لڑا ہوا تھا, جرمنی, فرانس, اٹلی, امریکہ, برطانیہ, یہ آپس میں کلشز تھے, جاپنیز بھی تھے. اب عوام کا رویہ اس کے ساتھ بدلتا گیا. جب جنگیں ہوتی رہی عوام کی سوچ, ان کا سائیکولوجیکل افیکٹ اور ان کا رویہ وہ ڈفرینٹ سٹیپس پہ ڈفرینٹ ہوتا رہا. اب عوام جو بھی کچھ چیز آپ سے کرتا تھا عوام اسی کو اپنا لیڈر مان لیتی تھی. اب لیڈر کے لیے لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے جو عوام کو پتہ نہیں تھی کہ لیڈرشپ کوالٹی کے وہ یہی سمجھتے ہیں جو جنگ لڑ کے آ گیا نا جیت گیا وہی کرتا درتا ہے. تو 1955 سے 1960 کے دوران یہ 10 سال کا ٹینور تھا نا, اس نے عوام کی سوچ میں بڑا گہرے اثرات چھوڑے, اسپیشلی ویسٹرن میں اور ساؤتھ ایشیا, یہ دونوں میں. ٹھیک ہے, جب ان دونوں کے
افیکٹس آئے، آفٹر افیکٹس آئے وار کے بعد، تو عوام کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی، ان کا بیہیویئر بدلنا شروع ہو گیا، اور پھر عوام آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کی طرف جانا شروع ہو گئی، اور عوام نے پھر اپنی ووٹ کی طاقت کو یوٹیلائز کیا، سمجھا، اور اس میں کامیاب ہوئے، اور اپنے جو پسندیدہ نمائندہ تھا اس کو منتخب کیا ووٹ کے ذریعے۔ تو یہ بیہیویئر اور سائیکولوجیکل افیکٹ دونوں کا آپس میں افیکٹس کے بعد ہی ڈیموکریسی کو اسٹرانگ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ نیکسٹ ہے اس کے بعد آگے آ جاتی ہیں اپروچز۔ اس میں دو قسم کی اپروچز ہیں۔ پہلا ہے ٹریڈیشنل اپروچ۔ ٹریڈیشن ہوتا ہے روایتی اپروچ۔ مطلب روایتی کیا ہے؟ جس میں سرکاری طور پر اور عمومی طور پر، ہسٹوریکل طور پر قوانین تبدیل کر دیے گئے، جو بادشاہ کی روایت تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ جو ہسٹوریکل امپیکٹ تھا، ٹریڈیشنل میں آتا ہے روایتی طریقہ، وہ کیا تھا آپ کا؟ وہی بادشاہی نظام۔ اب اس میں چینجنگ کیسی آئی؟ اس میں پہلا فیکٹ ڈالا گیا ہسٹری، ہسٹوریکل، اور جو دوسرا میتھڈ تھا وہ تھا لاجیکل، اور جو تیسرا میتھڈ تھا اپروچز کا وہ تھا لیگل۔ اب ہسٹوریکل میں کیا تھا کہ جو بادشاہ کا روایتی طور پر جو نظام تھا، اس کا جو نقطۂ نظر تھا، وہ ٹریڈیشنل کے بعد چینج ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ کنگڈم کا نظام آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہوا عوام کے پاس آ گیا، اور عوام کے پبلک کے بعد یہ آ جاتا ہے لاجیکل، یعنی کہ اس کو لاجیکل بھی کہہ سکتے ہیں، فلسفیکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ فلسفی کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا فلسفہ جو کسی چیز کو واضح طریقے سے بیان کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں لوجک یہ تھی کہ اس میں وجہ کیا تھی کہ کنگڈم کو چینج کر کے ہسٹوریکل سے لوجیکل فلسفیکل میں آئے، کیونکہ عوام کے لیے اپرچونیٹیز نہیں تھی، عوام کا اس انوائرمنٹ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو عوام کو پہلے عوام کی طاقت سے اسٹرانگ کیا گیا، وہ کیا تھا؟ ووٹ۔ دوسرا کیا تھا؟ ڈیموکریسی۔ ووٹ سسٹم کون لایا تھا سر؟ ووٹنگ سسٹم آیا تھا ڈیموکریسی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور یہ سسٹم بیسیکلی یہ سسٹم شروعات کی تھی برٹش نے، جسے مدر آف پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں پارلیمنٹ کا کنسیپٹ لے کے آنے والے برٹش تھے، جس کو پوری دنیا میں مدر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ تمام پارلیمنٹ کی ماں، جتنے بھی پارلیمنٹس ہیں، وہ سب کا کنسیپٹ سب سے پہلے دنیا میں آنے والے یہ کون سے ایئر میں آیا؟ برطانیہ لے کے آیا تھا۔ یہ 1618 کے بعد شروع ہوئے معاملہ سارا، یعنی کہ گریٹ سینچری 1670 کے بعد 70-80 میں، ٹھیک ہے۔ آگے بیٹا آ جاتا ہے جناب بیہیویئر اپروچ۔ جو اس کی سیکنڈ ٹرم ہے بیہیویئر اپروچ ہے۔ لیگل میں جو لیگل تھا نا، ہسٹوریکل میں تو یہ تھا بادشاہ نظام تھا، اس کو چینج کرنا۔ لیگل میں یہ تھا جو لاجیکل ہے، اسے فلسفیکل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ فلسفی تھی کہ ہمیں وہ اپرچونیٹیز، وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا جس سے ہم اپنے نمائندے کو منتخب کرا سکیں، جو ہمارا نمائندہ ہو، جو عوامی نمائندہ ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈیموکریسی کی سپیس دی گئی۔ جب ڈیموکریسی کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تو پھر عوام کی ووٹ سے عوام کے منتخب نمائندے حکومت میں آئے، اور لیگل طور پہ اس لیے تھا کہ اس میں جب عوام کے جو منتخب نمائندے آئے، پھر انہوں نے آتے ساری لیجسلیشنز کروائی، قانون سازی کروائی، عوام کی بہتری کے لیے قوانین بنائے،
تاکہ ملک میں چیک اینڈ بیلنس رہے اور لا اینڈ آرڈر کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. آگے بیٹا گا بیہیویئر اپروچ. لکھ رہے ہیں بیہیویئر اپروچ جو بیسیکلی ہے نا, یہ شروعات ہوئی 20 سینچری کے بعد, 20ویں صدی کے بعد بیہیویئر اپروچ کی شروعات ہوئی. اور وہ شروعات کیا تھی کہ جو نو آبادی نظام تھا نا, نو آبادی نظام کے جہاں سے لوگوں کا لوگوں کو آباد کیا گیا. ٹھیک ہے. تو امریکہ اور جرمن میں سب سے بڑا جو کانفلکٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہٹلر نے جتنے بھی جوئس تھے یہودی ان کی نسل کشی کر دی. ٹھیک ہو گئے. تو جب ان کی نسل کشی کرنی شروع کر دی تو جو نسل کشی جب شروع ہو جاتی ہے تو پورا آسا اس قوم کو ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے ادر جو دوسرا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پھر امریکن نوآبادی, جس میں امریکہ میں نوآبادی نظام شروع ہو گیا, ریڈ انڈینز بھی آ گئے, افریقنز بھی آ گئے, سارے آنے شروع ہو گئے, وہاں پہ پناہ لینے شروع کر دیا, وہاں سے ان کا نسل در نسل سسٹم ہونا شروع ہو گیا. جب مختلف قوموں کے لوگ ایک جگہ پہ آ کے نوآبادی نظام کو شروع کرتے ہیں تو ان کے بیہیویئر میں, ان کی مینٹلٹی لیول میں اور سائیکولوجیکل میں, تینوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. کیونکہ نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے عوام کو اپنا مینٹلٹی لیول چینج کرنا پڑتا ہے, تھنکنگ لیول چینج کرنا پڑتا ہے. جب ان کا تھنکنگ لیول چینج ہوتا ہے تو ایٹومیٹلی وہ اس ملک کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, ان کی پالیسیز کے ساتھ, ان کی قوانین کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں. تو جب یہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب ان کے بیہیویئر میں بھی چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اس ملک کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑا لاسٹ ہے کنکلوژن. کنکلوژن میں آتا ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس کی شروعات کی گئی تو اس میں بہت سے ایلیمنٹ بھی تھے, جیسے کہ اکنامیکل, معاشی طور پر, اخلاقی طور پر, وہ بھی اس کی یہ برانچ ہے. انٹرنیشنلائزیشن کے طور پر بھی اسی کی برانچ ہے. اگر پولیٹیکل سائنس نہ ہو تو یہ ساری برانچز کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے پولیٹیکل جو برانچ ہے اسے سوشل برانچ بھی کہا جاتا ہے, کہ ایسی سماجی سرگرمی جس میں تمام چیزوں کو, گروہوں کو اکٹھا کیا, جس میں آپ کا آتا ہے اکنامیکل, morality, ethical, religion, political procedures, powers, domestics, war اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ پالیسیز جو کسی بھی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کے پروسیجر کے تحت ہی بنائی جاتی ہیں. اور جو پالیسیز میکر ہوتے ہیں وہ پہلے اس کو پراپر اسٹڈی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پالیسیز بنائی جاتی ہیں جو دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیریزن کر کے بنائی جاتی ہیں. کیونکہ جو بھی تھنک ٹینک بیٹھے ہوتے ہیں وہ تھنک ٹینک جب بھی پالیسیز بناتے ہیں تو وہ بڑا اس کو ڈیپلی ریسرچ کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, پھر اسٹڈی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں. کمپیریزن کرنے کے بعد ہی ان کو پھر وہ پالیسیز کو فائنل شیپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا پولیٹیکل سائنس کا